مووی کا نام ہیل بوائے ہے، جو 2019 میں ریلیز ہوئی تھی۔ مووی کے پہلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ 571 AD میں انسانوں اور کریچر کے بیچ جنگ ہوئی تھی۔ انسانوں کو کریچر کے ساتھ برا سلوک دیکھ کے بلڈ کوئن نیمیو نے انسانوں کو زمین سے ختم کرنے کی دھمکی دی تھی اور بہت سارے انسانوں کو ختم بھی کر دیا تھا۔ اس وجہ سے اس وقت کے بادشاہ آرتھر نے اپنے دوست وزرڈ کے ساتھ پنڈل پہاڑ پر سرنڈر کرنے جاتا ہے، جہاں انیشیٹ درخت کے پاس نیمیو اپنے شیطانوں کے ساتھ رہتی ہے۔ آرتھر وہاں سرنڈر کرنے کے بجائے نیمیو پر حملہ کرتا ہے، لیکن نیمیو پر انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اوزار اثر نہیں کرتے۔ آرتھر نیمیو کا ایک ہاتھ تلوار سے کاٹتا ہے اور اس طرح نیمیو کے سارے باڈی پارٹس کاٹ دیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مرتی۔ نیمیو کا خون انیشیٹ درخت سارا جذب کر لیتا ہے اور کنگ آرتھر اس کے جسم کے مختلف پارٹس الگ الگ ڈبوں میں بند کر کے دنیا کے مختلف کونوں میں بیچتا ہے تاکہ کوئی اسے آسانی سے ڈھونڈ نہ سکے۔ پھر پریزنٹ وقت میں سین آتا ہے جہاں ہیل بوائے اپنے دوست ریوس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ریوس کو ویمپائر کا ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا اور پھر واپس نہیں آیا تھا۔ تو ہیل بوائے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک فائٹ کلب میں پہنچ جاتا ہے، جہاں ریوس ہیل کو فائٹ کرنے کے لیے بولتا ہے۔ ہیل بوائے اس سے لڑنا نہیں چاہتا اور صرف اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ فائٹ کے دوران جب ریوس کا ماسک اترتا ہے تو وہ ایک ویمپائر بنا ہوتا ہے، تو ہیل بوائے وہاں اسٹیڈیم میں موجود لوگوں کی جان بچانے کے لیے اسے مجبوراً مارنا پڑتا ہے۔ ریوس مرنے سے پہلے ہیل بوائے کو بتاتا ہے کہ اختتام آنے والا ہے۔ ریوس کی موت کی وجہ سے ہیل بوائے کافی سیڈ ہو جاتا ہے اور 3 ہفتے شراب خانے میں گزارتا ہے، لیکن پھر ہیل بوائے کا فادر کے جاسوس ہیل بوائے کو اس کے فادر کے آرڈر پر BPRD ہیڈ کوارٹر لے کے جاتے ہیں۔ ہیل بوائے کا فادر پروفیسر بروم ایک خفیہ ایجنسی کا سربراہ ہوتا ہے، تو وہ ہیل بوائے کو انگلینڈ کے ایک کلب اورس بھیجتے ہیں تاکہ وہ انگلینڈ میں موجود خطرناک جینٹس کو ختم کرنے میں ان لوگوں کی مدد کر سکے۔ ہیل بوائے جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کے لوگ ہیل بوائے کو بتاتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی اس طرح کے خطرناک کریچر کا شکار کیا ہے، لیکن اس بار یہ 3 کریچر ان کے لیے زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کو مارنے کے لیے تمہاری مدد مانگی ہے۔ ان کی باتوں کے درمیان کلب کی سیر ہیلٹن آتی ہے، جو بتاتی ہے کہ فیوچر میں دنیا کی تباہی کی وجہ خود ہیل بوائے ہوگا اور سیز وقت پر بوڑھے ہو رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ دیر تک زمین کو بچا سکے۔ پھر ہیلٹن ہیل بوائے کو اس کا پاس بتاتی ہے کہ جب نازیز جنگ ہار رہے تھے تو ان لوگوں نے آخری آپشن کے طور پر ایک جگہ گریگوری نام جادوگر کو لے کے گئے تھے تاکہ وہ دوسری دنیا کا دروازہ کھول دے، پر اس کا جادو کامیاب نہیں ہوا اور برٹش آرمی نے اسے مار دیا، اور اس مشن میں بروم بھی شامل تھا تاکہ وہ دوسری دنیا سے آئے مخلوق کو مار سکے، مگر بروم نے چھوٹے بچے ہیل بوائے کو دیکھ کے مارا نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کریچر بابا یاگا کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے ہیل کی برائیاں کرتا ہے، تو بابا یاگا اس پر اس کو ختم کرنے کے لیے نیمیو کے سارے پارٹس اکٹھا کرنے کا کہتا ہے تاکہ وہ پھر ہیل بوائے کو ختم کر سکے۔ اس کے بعد سور ایک چاری جاتا ہے اور سب کو مارتا ہے اور ایک شخص کی زبان نکال کے کہتا ہے اور کچھ منتر پڑھتا ہے اور ایک باکس نکلتا ہے جس میں نیمیو کا سر پڑا ہوتا ہے۔ پھر ہیل بوائے صبح ہوتے ہی ایک کلگامی کے ساتھ ان 3 کریچر کو مارنے نکلتا ہے، جہاں ایک جگہ وہ مردہ انسانوں کے ڈیڈ باڈیز کو فالو کرتے کریچر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن دریا کے پاس وہ اوکلگامی کے ممبر ایک بجلی کے تیر سے ہیل بوائے پر حملہ کرتے ہیں۔ اوکلٹ کا مکھیا کہتا ہے کہ ہم مونسٹر کو مارنے کے لیے کس طرح ایک مونسٹر کی مدد لے سکتے ہیں، اور پھر اس تیر سے ہیل بوائے کو کرنٹ دیتے ہیں اور وہ پانی میں گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تبھی اوکلٹ کا ایک لیڈر ہیل بوائے کو مارنے آتا ہے، مگر وہ جینٹس ان پر حملہ کر کے مارتے ہیں۔ پھر ہیل بوائے کو ہوش آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ مونسٹر ٹیم ممبر کو کھا رہا ہے۔ مونسٹر ہیل بوائے کو دیکھ کے اس پر حملہ کرتے ہیں، تو ہیل بوائے کافی عقلمندی کے ساتھ ایک مونسٹر کو دوسرے مونسٹر کے ذریعے مار دیتا ہے اور دوسرے مونسٹر کو درخت اس کے منہ میں گھسا کے مارتا ہے اور تیسرے کو اسی کے تلوار سے مارتا ہے۔ ہیل بوائے کا کافی زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگتا ہے، مگر کچھ لوگ ایک گاڑی میں اس کی طرف آتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے کے جاتے ہیں۔ ہیل بوائے کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود کو اپنے ایک دوست ایلس کے گھر میں ہوتا ہے، جس کو بچپن میں ہیل بوائے نے بچایا تھا۔ ایلس اس کو بتاتی ہے کہ میں اب ایک میڈیم ہوں اور میں روحوں سے باتیں کر سکتی ہوں، اور اس لیے وہ روحوں سے باتیں کر کے ہیل بوائے کو بتاتی ہے کہ تم دنیا کو ختم کرو گے اور اس لیے تم کو مارنا چاہیے، مگر میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہیل بوائے ایسا نہیں کرے گا۔ پھر ایلس ایک دم میز کے نیچے گھستی ہے اور ہیل بوائے کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے
کہ میں شیشے کے ٹکڑوں سے بچنے کے لیے نیچے چھپی ہوں، اور تبھی BIRD کے فوجی کھڑکی توڑتے ہوئے گھر کے اندر آتے ہیں، جن کے ساتھ بروم بھی ہوتا ہے۔ بروم ہیل بوائے کو اپنے ساتھ لے کے میجر بین سے ملواتا ہے، تو ادھر بروم ہیل بوائے کو بتاتا ہے کہ جدھر نیومیو کے جسم کے پارٹس پڑے تھے وہاں حملے ہوئے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ واپس آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ہیل بوائے کو نیومیو اور کنگ آرتھر کی کہانی بھی سناتا ہے۔ بروم اس کو بتاتا ہے کہ اورس کلب میں نیومیو کا آخری باڈی پارٹ پڑا ہے، اور اگر ان لوگوں نے اس کو حاصل کر لیا تو تباہی آ جائے گی، اور اس لیے اس کو بچانا ہوگا۔ جب سارے اورس کلب پہنچتے ہیں تو ایلس کو بہت سارے روحوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ جب یہ لوگ اندر جاتے ہیں تو وہاں کے سارے لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں لیڈی ہلٹن بھی ہوتی ہے۔ ہیل بوائے وہاں ہوئے اٹیک کے بارے میں جاننے کے لیے ایلس کو ہلٹن سے رابطے کا بولتی ہے۔ جب ایلس اس کے پاس جا کے اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے تو ہلٹن کا روح ایلس کے منہ سے نکلتی ہے، تو وہ ہیل بوائے کو بتاتی ہے کہ نیومیو تمہاری مدد سے اوپٹکس لائے گی، اور اگر تم نیومیو کا بادشاہ بن گیا تو دنیا کو تباہ کر دو گے اور ختم کر دو گے۔ پھر وہ چلی جاتی ہے۔ ہیل بوائے کچھ آوازوں کو فالو کرتے ہوئے سور کے پاس پہنچ جاتا ہے، جو نیومیو کا ہاتھ والا بوگس ساتھ لے جا رہا ہوتا ہے، تو ہیل بوائے کے حملے سے اس کے ہاتھوں سے وہ ہاتھ گر جاتا ہے۔ سور نیومیو کو مدد کے لیے بلاتا ہے، تو نیومیو کو وہاں آ کے ہیل بوائے کو اپنے جادو سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور وہ سور وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جبکہ ہیل بوائے بین کی آواز پر ہوش میں آتا ہے اور نیومیو پر شوٹ کرتا ہے۔ ہیل بوائے کے جانے پر بین ایک انجیکشن خود کو لگاتا ہے۔ ہیل بوائے بتاتا ہے کہ یہ وہ سور تھا جس سے وہ پہلی مرتبہ 1992 میں ملا تھا، جب ایلس چھوٹی سی تھی تو سور نے اس کو اغوا کیا تھا، اور اس لیے اس کے پیرنٹس نے مجھے بلایا تھا۔ ایلس کچھ عجیب بیہیویئر کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کو لوہا لگایا تو ایلس نہیں، یہ سور تھا، اور ہیل بوائے نے اس کو پکڑ لیا۔ ہیل بوائے نے اس کو چھوڑنے کے لیے ایک شرط رکھی کہ وہ ایلس کو واپس کرے گا، اور جب اس نے ایلس کو واپس کیا اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا، اور اس طرح سب سمجھ جاتے ہیں کہ پیگ نے نیومیو کے پاس اس لیے ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ ہیل بوائے سے بدلہ لے سکے۔ نیومیو کے سارے پارٹس ملنے پر کچھ عورتیں اس کو جوڑ رہی ہوتی ہے، اور نیومیو ان کو اپنا بدلہ لینے کے بجائے نیا پلان بتاتی ہے۔ پھر بین ہیل اور ایلس کو ایک خفیہ ہیڈ کوارٹر میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور ہیل بوائے بروم کو نیومیو پر تحقیق کرتے دیکھتا ہے۔ ہیل ان سے پوچھتا ہے کہ نیومیو کے ٹھیک ہو جانے پر کیا ہوگا، جس پر بروم کہتا ہے اسے ختم کیا جائے گا اور دنیا پہلے جیسے چلنے لگے گی۔ ہیل بوائے پر نیومیو کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، اور پھر وہ باہر چلا جاتا ہے۔ ہیل بوائے ایک لفٹ میں جاتا ہے، لیکن وہ ایک عجیب جگہ چلا جاتا ہے، اور وہاں ہیل بوائے کی ملاقات بابا یاگا سے ہوتی ہے، جس پر وہ نیومیو کا پتہ بتانے پر اس کی آنکھ واپس لینے کی شرط رکھتی ہے، اور ہیل بوائے اسے ڈیل کرتا ہے۔ بابا یاگا اس کو بتاتا ہے کہ نیومیو مکمل ٹھیک ہونے کے لیے پنڈل لے گئی ہے، جہاں وہ درخت سے اپنا خون لے کے واپس طاقتور ہو جائے گی۔ پھر جب بابا یاگا اس سے آنکھ مانگتی ہے تو ہیل بوائے اس کو آنکھ مشن ختم ہونے پر دینے کا بولتا ہے، اور پھر بابا یاگا اس پر حملہ کرتا ہے، تو ہیل بوائے خود کو بچانے کے لیے بابا یاگا کے گھر سے گر کے روم کے آفس کے ٹیبل پر گرتا ہے، اور سب کو نیومیو کا لوکیشن بتاتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ پھر بین، ایلس اور ہیل بوائے ہیلی کاپٹر میں پنڈل لین جاتے ہیں، اور ان کی باتوں کے درمیان طوفان آ جاتا ہے، جس پر وہ ہیلی کاپٹر وہاں جنگل کے پاس اتارتا ہے، اور جب وہ جنگل سے ہوتے ہوئے پنڈل لینڈ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں موجود شیطان ان پر حملہ کرتے ہیں، جس پر بین ہیل بوائے کو ان نیومیو سے لڑنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ایلس اور بین وہاں جنگل میں موجود کریچر سے لڑتے ہیں، اور نیومیو درخت سے اپنا خون لیتے ہیں، جس پر نیومیو کو اپنی طاقت واپس ملتی ہے، اور پھر نیومیو ادھر موجود کریچر سے خطاب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کس طرح انسانوں سے اپنا بدلہ لیں گے۔ تبھی جیپیڈیا وہاں اپنی دو چڑیلوں کے ساتھ آتی ہے، تو نیومیو ان دونوں کو مارتی ہے اور جیپیڈیا کو ایک ٹاسک دیتی ہے کہ وہ ہیل بوائے کو ایسے شخص کے پاس لیڈ کرے جو اسے اس کی پرائیویسی بتا سکے، تو اسی وقت ہیل بوائے وہاں آ کے نیومیو کو شوٹ کر کے زخمی کرتا ہے، تو نیومیو ہیل بوائے کو دور پھینکتی ہے اور باقی کریچر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ نیومیو اپنی جادو سے سور کو کہیں اور بھیجتی ہے، اور دوسری طرف نیومیو ہیل بوائے کو کہتی ہے کہ وہ اسے اپنے بادشاہ بنا کے رہے گی، اور اپنے تاج سے لکڑی کا پیس توڑ کے ایلس کو مارتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایلس کی گردن میں لگی زہریلی لکڑی کا اثر ٹھیک کرنے کے لیے جیپیڈیا اسے بادشاہ آرتھر کے ویزر کے پاس بھیجتی ہے، جو پہاڑوں میں ایک تابوت میں پڑا ہوتا ہے۔ بین اور ہیل بوائے ایلس کو وہاں لے کے جاتے ہیں، تو میلن ایلس کو ٹھیک تو کر دیتا ہے، مگر دوبارہ بین اور ایلس کو بے ہوش کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے ہیل بوائے کو بتانا ہوتا ہے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ میلن ہیل بوائے کا خون نکال کے کہتا ہے کہ لوگوں کو لگا کہ کنگ
اوتر کی نسل ختم ہو گئی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ اوتر کی نسل اس کی نواسی تک چلی تھی، جس نے ایک شیطان سے شادی کی تھی اور اس کے بعد اس دوزخ سے لے جایا گیا تھا، جہاں اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا جس کو انگرام کا لقب دیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے ہر چیز کو تباہ کرنے والا۔ ہیل بوائے کیونکہ بادشاہ اوتر کی نسل سے ہے، اس لیے مرلن کو ایکسکیلیبر نکالنے کا کہتا ہے، اس سے نیومیو مر سکتی ہے اور اس کو صرف اوتر کی نسل والے ہی نکال سکتے ہیں۔ ہیل بوائے جب تلوار نکالتا ہے تو اسے دنیا تباہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے جو وہ خود کر رہا ہوتا ہے، تو ہیل اسے چھوڑ دیتا ہے، جبکہ مرلن جو اپنی آخری جادو استعمال کرتے ہوئے ضائع کر چکا تھا مر جاتا ہے۔ اس کے بعد نیومیو جو کہ کونڈن میں شیطانوں کے ساتھ تباہی کر رہی ہوتی ہے اور وہ BPRD کے خفیہ ہیڈ کوارٹر آئی ہوئی ہوتی ہے، جس کی خبر بین کو میسیج میں آتی ہے، تو وہ فوراً ہیل اور ایلس کے ساتھ ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہیں، جہاں بہت سارے لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بروم وہاں موجود نہیں ہوتا، جس سے ہیل بوائے بہت پریشان ہو جاتا ہے، تو ایلس اس کو بتاتی ہے کہ بروم زندہ ہے، اور پھر سارے نیوز پر نیومیو کا موجود لوکیشن دیکھتے ہیں اور وہاں جلدی سے پہنچتے ہیں، اور وہاں سور آتا ہے جس کو نیومیو نے کافی سٹرونگ کیا ہوتا ہے اور وہ ہیل بوائے پر حملہ کرتا ہے۔ دونوں کی کافی سخت لڑائی ہوتی ہے اور ہیل بوائے ہار جاتا ہے۔ تبھی بین کے پاس اینٹیڈوٹ نہیں ہوتا اور وہ لپٹ بن جاتا ہے اور ہیل بوائے کے ساتھ سور سے لڑتا ہے، اور پھر نیومیو وہاں آتی ہے اور وہ سور کو چھوٹا کر کر کے مارتی ہے، اور پھر وہ ہیل کو فرش پر مارتی ہے، جس سے فرش ٹوٹ جاتا ہے اور نیچے ایک تہخانے میں ہیل بوائے گر جاتا ہے، جہاں اس کو اوتر کی تلوار ملتی ہے اور نیومیو اس کو ایموشنل کرتی ہے تاکہ وہ تلوار نکالے، لیکن جب وہ انکار کرتا ہے تو نیومیو بروم کو اس کے سامنے مارتی ہے، تو اس سے ہیل بوائے کو غصہ آتا ہے اور وہ تلوار نکال کے جس سے جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے، جس سے مختلف کریچر نکل کے تباہی مچاتے ہیں۔ نیومیو ہیل بوائے کو بول کے اپنے ساتھ دینے کا کہتی ہے۔ ایک طرف بین گن نکال کے ہیل بوائے کو نشانے پر رکھتے ہیں اور دوسری طرف ایلس کے منہ سے بروم کی روح نکل کے آتی ہے، تو وہ اس کو بولتا ہے کہ اسے نیومیو کو سننے کے بجائے خود ہی فیصلہ کرنا ہوگا، اور وہی نیومیو ہیل بوائے کو ایموشنل کر کے اپنے ساتھ دینے کا کہتی ہے، لیکن ہیل بوائے ایک دم سے نیومیو کا سر کاٹتا ہے اور تلوار کو زمین میں گھساتا ہے، جس سے سارے کریچر زمین کے اندر واپس چلے جاتے ہیں اور نیومیو کا سر بھی جہنم میں پھینک کے دروازہ بند کرتا ہے جہنم کا۔ ہیل بوائے اپنے سینگ توڑ کے بروم کے پاس آتا ہے اور پھر آخری سین میں ہیل بوائے اور اس کے دوست واپس کریچر کے شکار پر نکلتے ہیں۔ یہاں ہوتا ہے مووی کا دی اینڈ۔